اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد ان دین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ نہایت ہی قابل احترام محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد از حمد و ثنا سلسلہ وار درس الکتاب الاعتقادیہ، پچھلے بیان میں ہم انبیاء پر اعتقاد کا مسئلہ تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، تو آج ہم انشاءاللہ الرحمن آقا نامدار سیدی و سندی حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتقاد کا مسئلہ پڑھیں گے۔ تو محترم سامعین کرام، جناب شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرقدہ علی اللہ مقام فرماتے ہیں وَيَجِبُ أَن تَعْتَقِدَ أَنَّ نَبِيِّنَا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین، اور واجب ہے کہ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء اور رسولوں کے خاتم ہیں۔ بنبوتہ ختمت النبوہ، آپ کی نبوت پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ وبشریعتہ ختمت الشرائع، اور آپ کی شریعت پر تمام شریعتوں اور احکام مکمل ختم ہوا ہے۔ وَهُوَ بِالنَّبُوَّةِ وَرِسَالَةِ صاحب الکتاب ومن اول العزم، اور آپ نبوت و رسالت کے ساتھ ساتھ صاحب کتاب ہیں، ومن اول العزم، اور اول العزم رسولوں میں سے۔ وَبِهِ خُتِمَتِ النَّبُوَّةِ وَهُوَ صاحب الدور القمر وصاحب القران العلویین، آپ ہی پر نبوت کا اختتام ہوا، خاتمہ ہوا، اور آپ صاحب دور قمر اور قران علویین کے مالک ہیں۔ امتاز من الرسل والانبیاء والملوک والحکماء وفاق علیہم، آپ کو تمام رسولوں، نبیوں، بادشاہوں اور حکماء پر امتیاز حاصل ہے، اور آپ ان سب پر فضیلت رکھتے ہیں۔ لأنه لم يوجد من اتصف بهذه الصفات السبع الا نبينا وسيدنا ومولانا ومولى الثقلين علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ ان 7 صفات کے ساتھ کوئی بھی متصف نہیں ہوا سوائے ہمارے نبی، ہمارے سردار اور ہمارے مولا اور جن و انس دونوں کے مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سلام، جناب شاہ سید علیہ رحمہ فرماتے ہیں سلام ہو کأنفاس، میری سانسوں کے برابر، اذا کنت ناطقا بمدح رسول اللہ جدی و سید، جب میں مت مصطفیٰ پر گفتگو کرتا ہوں، لب کشائی کرتا ہوں، جو کہ میرے جد امجد اور سردار ہے۔ تو محترم سامعین کرام، جناب شاہ سید علیہ رحمہ نے یہاں جو بنبوتہ ختمت النبوت کا لفظ استعمال کیا، اس کی تشریح کرتا چلوں کہ جناب شاہ سید علیہ رحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ کے نبوت کے بعد کوئی بھی نبی یا رسول نہیں آئیں گے، یعنی نبوت اپنی انتہا اور مکمل کو پہنچ گئی ہے۔ جیسے ایک عمارت اپنی آخری اینٹ لگانے کے بعد مکمل ہو جاتے ہیں، اسی طرح نبوت کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر اپنی تکمیل کو پہنچا۔ آپ نہ کسی نبی کی ضرورت ہے، نہ کسی نئی وحی کی، کیونکہ جو ہدایت انسانیت کو درکار تھی وہ مکمل طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے تمام عالم انسانیت کو پہنچ گئی۔ اسی حوالے سے جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حدیث نقل ہے صحیح بخاری میں، کتاب المناقب باب الخاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، حدیث نمبر 3342 اور 3341 ہے۔ مسلم میں بھی یہ حدیث ہے کتاب الفضائل میں، حدیث نمبر 2286، اور امام نسائی نے سنن الکبریٰ میں یہ حدیث لایا 11422، اور احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں
مسند امام احمد میں 9156 حدیث نمبر پہ رقم کیا ہے، اور صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر 6405 فرماتے ہیں کہ ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی مثالی و مثال الانبیاء من قبلی، میری مثال گزشتہ انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ کمثل رجل بنا بیتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون حلا وزعت هذه اللبنة قال فأنا لبنة وأنا خاتم النبيين، متفق علیہ۔ جناب ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور گزشتہ انبیاء کرام کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک بہت خوبصورت مکان بنایا اور اسے خوب آراستہ کیا، لیکن ایک گوشے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ آ کر اس مکان کو دیکھنے لگے اور اس پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے یہاں اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سو میں وہی اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، یعنی میرے بعد باب نبوت ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ اس کے بعد حضرت جابر سے روایت ہے، یہ روایت مسلم اور صحیح مسلم میں کتاب الفضائل حدیث نمبر 2286 اور 2287، ترمذی میں کتاب المناقب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب فی الفضل نبینا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 3613، اور نسائی میں امام نسائی سنن الکبریٰ میں لکھتے ہیں 11422 میں، اور احمد بن حنبل فی مسند حدیث نمبر 9156، اور مصنف ابی شیبہ میں یہ حدیث رقم ہے 31770، اور صحیح ابن حبان میں یہ حدیث رقم ہے 6405، اور بہقی میں فی سنن الاول بہقی فی سنن الکبریٰ حدیث وفی شعب الایمان حدیث نمبر 1484۔ تو جناب جابر فرماتے ہیں کہ ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فانا موضع اللبنة جئت فختمت الانبیاء۔ حضرت جابر سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس اینٹ کی جگہ ہوں، میری آمد سے انبیاء کی آمد کا سلسلہ ختم ہوا۔ اسی طرح حضرت ابن کعب سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وانا فی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا فی النبیین بالموضع تلک اللبنة رواہ الترمذی و احمد۔ حضرت کعب بن مالک سے روایت ہے، ابن کعب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبیوں میں اس اینٹ کے جگہ پر، یعنی ایک ایسی عمارت ہے جس پر آخری اینٹ رکھنے کے بعد سے وہ عمارت مکمل ہو گئی، یعنی سلسلے نبوت و رسالت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد یہ سلسلہ مکمل ہو چکے ہیں۔ ان کے بعد اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ کذاب ہے اور جھوٹا ہے۔ محترم سامعین کرام، جناب شاہ سید علیہ رحمہ آگے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات بیان فرماتے لکھتے ہیں کہ وَبِشَرِعَتِهِ خُتِمَتِ الشَّرَائِعُ وَالشَّرْعِيَاتِ، آپ کی شریعت پر تمام شریعتیں اور احکام مکمل ہو گئے اور ختم ہوئے، یعنی تمام شریعتیں تکمیل کو پہنچی۔ یہاں آپ کی آمد کے بعد سے دوبارہ کوئی نئی شریعت رائج نہیں ہوگی۔ جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت عطا کی ہے وہی شریعت یوم القیامت تک تا جتنے بھی ادوار گزریں گے ہر ادوار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی شریعت رائج الوقت رہیں گے۔ تو محترم سامعین کرام، یہاں شریعت کے خاتمے کا مطلب یہ نہیں کہ دین ختم ہو گیا، بلکہ یہ ہے کہ اب شریعت مکمل ہو چکی ہے۔ پچھلی امتوں کے لیے مختلف شریعتیں آئی، ان میں وقتاً فوقتاً تبدیلیاں ہوتی رہی،
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ایسی کامل اور جامع ہے کہ قیامت تک تمام زمانوں کے لیے کافی ہے۔ اس میں عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں اور معاشرات بھی ہیں، یعنی انسانی زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں جو اس سے باہر ہو۔ اسی لیے قرآن نے اعلان کیا کہ دین مکمل ہو چکا ہے، دین مکمل ہو گیا ہے، اب کسی اضافے یا ترمیم کی ضرورت نہیں۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها، پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک واضح راستے عطا کیا، یا واضح راستے یعنی شریعت پر قائم کر دیا، بس آپ اسی کی پیروی کریں۔ محترم سامعین کرام، یہ آیات اس بات کی دلیل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مستقل اور کامل شریعت عطا کی گئی جس کی پیروی تا قیامت تک کے لیے لازم ہے۔ آگے جناب شاہ سید علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ ہوا بالنبوت و رسالت، اور آپ صاحب نبوت اور صاحب رسالت۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ تو نبی وہ ہوتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی عطا ہو، وہ اللہ سے علم و ہدایت حاصل کرتا ہے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈالتا ہے اور وہی پیغام عوام الناس تک پہنچاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دور میں ایک رسول مبعوث فرمایا، اس کو نئی شریعت عطا کی، نبی جو آئے تشریف آوری ہوگی نبی کے تو اسی شریعت کو آگے پہنچائیں گے۔ محترم سامعین کرام، نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ رسول صاحب شریعت ہوتے ہیں، نبی اور رسول کے ماتحت ہوتے ہیں اور اسی شریعت کو عوام الناس تک پہنچاتے ہیں۔ تو جناب شاہ سید علیہ رحمہ نے یہاں دونوں صفتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت فرمایا، بیان فرمایا کہ وہ صاحب نبوت اور رسالت دونوں ہیں۔ تو اس کے جواب، اس کی دلیل ہمیں قرآن میں واضح طور پر ملتی ہے کہ فرماتے ہیں سورہ احزاب آیت نمبر 45 یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ یہاں نبی کہہ کر مخاطب ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو رسول بنا کر، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو مبعوث کیا یا بھیجا، شاہدا ومبشرا ونذیرا، گواہ بنا کر، خوشخبری سنانے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر۔ اور سورہ مائدہ آیت نمبر 67 میں فرماتے ہیں 67 میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسول کہہ کر مخاطب فرمایا، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات میں یہ دونوں کمال موجود جمع ہو گئے، یعنی آپ بیک وقت نبی اور رسول دونوں ہیں۔ آپ اللہ سے وحی لینے والے بھی ہیں، نبی، اور اسی وحی کو پوری انسانیت تک پہنچانے والے بھی ہیں، ایک صاحب شریعت بھی ہیں یعنی رسول۔ اس میں ایک اور نہایت اہم نقطہ بھی پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی آخری اور رسالت بھی آخری، یعنی نہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا جو نئی شریعت لے کر آئے۔ اسی طرح ہدایت کا نظام اپنی مکمل اور آخری شکل میں آپ کے ذریعے انسانیت کو عطا کیا گیا۔ تو محترم سامعین کرام، جناب شاہ سید علیہ رحمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان فرماتے ہیں، آگے لکھتے ہیں صاحب الکتاب۔ تو یہاں صاحب الکتاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کتاب بھی ہے۔ صاحب کتاب کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہستی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آسمانی کتاب نازل ہوئی ہو، وہ کتاب اس کی نبوت کی دلیل، اس کی دعوت کا مرکز اور اس کی امت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ۔ اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب کتاب ہے، کیونکہ آپ پر قرآن مجید نازل ہوا، وہ کتاب جو نہ صرف پچھلی تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے بلکہ ان پر نگہبان بھی۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا کہ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 3،
یعنی اللہ نے آپ پر سچی کتاب نازل فرمائی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ یعنی ایک نہایت اہم نقطہ سمجھنے والا ہے کہ ہر نبی صاحب کتاب نہیں ہوتا۔ بہت سے انبیاء ایسے گزرے ہیں جو پچھلی شریعتوں کی تجدید کرتے تھے، ان پر مستقل کتاب نازل نہیں ہوئی۔ آگے بیان فرماتے ہیں کہ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان عظیم ہستیوں میں سے جنہیں مستقل جامع اور آخری کتاب عطا کی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ اولو العزم رسولوں میں شمار ہوتے ہیں۔ صاحب کتاب ہونے کا ایک اور پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ آپ کی دعوت کسی محدود قوم یا زمانے کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہر دور، ہر قوم اور ہر معاشرے کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس میں عقیدے بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، اخلاق بھی ہے اور مکمل نظام زندگی بھی۔ تو اسی طرح قرآن المجید کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجر آیت نمبر 9 میں بیان فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی اس ذکر کو ہم نے نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہمیں۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صاحب کتاب ہونا صرف اتنا نہیں کہ آپ پر کتاب نازل ہوئی، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ کتاب قیامت تک محفوظ، زندہ اور قابل عمل رہے گی۔ محترم سامعین کرام، اگر اس کا پورا مفہوم کو سادہ الفاظ میں اس طرح بیان کیا سمیٹا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کامل اور محفوظ کتاب نازل فرمائی، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اسی لیے آپ کو صاحب الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جناب شاہ سید علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا وَمِنْ أُولِي الْعَزْمِ، یعنی آپ اولو العزم رسولوں میں سے بھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا، جن میں سے 313 رسولوں کو مخصوص فرمایا، اور 313 رسولوں میں سے 5 اولو العزم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص فرمایا۔ محترم سامعین کرام، وَمِنْ أُولِي الْعَزْمِ، یہ جملہ ہمیں انبیاء کرام کے ایک خاص طبقے سے متعارف کروا رہے ہیں جنہوں نے صبر، استقامت اور عزم میں ایسی مثال قائم کی کہ وہ باقی تمام انبیاء میں ممتاز ہو گئے۔ تو محترم سامعین کرام، اولو العزم کا لفظ جو ہے وہ 2 چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک اول یعنی والا اور عزم یعنی پختہ ارادہ، مضبوط ہمت اور ثابت قدمی۔ گویا اولو العزم وہ انبیاء ہیں جو غیر معمولی صبر، ہمت اور استقامت کے مالک تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کے لیے سخت ترین آزمائشوں کا سامنا کیا مگر کبھی پیچھے نہیں ہٹا۔ اسی چیز کو قرآن نے یوں بیان فرمایا کہ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ الْأُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے نبی صبر کیجئے آپ جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اولو العزم رسولوں کا ایک خاص مقام ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے صبر کی مثال دے کر تسلی دی جا رہی ہے۔ علماء کے نزدیک اولو العزم رسولوں کی مشہور فہرست یہ ہے کہ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سب کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ انہیں بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، انہیں مستقل شریعت عطا ہوئی اور انہوں نے اپنی امت کی اصلاح کے لیے بے مثال جد و جہد کی۔ تو محترم سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولو العزم ہے، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ بھی ان عظیم رسولوں میں شامل ہیں، بلکہ اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ آپ ان سب کے کمالات کا مجموعہ ہیں۔ اگر حضرت نوح کا صبر دیکھیں، حضرت ابراہیم کی قربانی دیکھیں، حضرت موسیٰ کی جرأت دیکھیں، حضرت عیسیٰ کی روحانیت دیکھیں، تو یہ سب کمالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالے تو مکہ کی تکالیف، طائف کی اذیتیں، ہجرت کی مشقتیں اور مدینے میں دین قائم کرنے کی جد و جہد، یہ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ صبر اور استقامت کے اعلیٰ ترین نمونہ ہیں۔ اسی لیے آپ کو رحمت للعالمین بھی کہا گیا اور تمام انبیاء کا سید الانبیاء والمرسلین بھی کہا گیا۔ تو محترم سامعین کرام، جناب شاہ سید علیہ رحمہ آگے بیان فرماتے ہیں کہ وَهُوَ صاحب الدور القمری، یعنی صاحب دور قمر۔ تو محترم سامعین کرام، جب علم النجوم میں دور کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد کسی سیارے کا ایک مخصوص ٹائم پیریڈ میں ایک دور ہوتے ہیں۔ سورج کا سال ہے، زحل اور مشتری کے طویل ادوار ہے، قمر یعنی چاند کا سب سے تیز اور نمایاں دور ہے جو تقریباً 29 دن یا 30 دن میں مکمل ہوتا ہے۔ اسی لیے قمر کو سریع الدور یعنی تیز گردش کرنے والا کہا جاتا ہے۔ تو یہاں لفظ استعمال ہوئے صاحب الدور القمری۔ تو محترم سامعین کرام، اس کی تشریح کرنے سے پہلے ایک بنیادی اصول سمجھ لیں کہ قدیم نجوم میں قمر کو تمام سیاروں کے اثرات کا جامع اور منتقل کرنے والا مانا جاتا ہے، یعنی باقی سیاروں کے اثرات زمین تک قمر کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کو مدبر العالم السفلی یعنی دنیا کے قریب نظام کا نگران بھی کہا گیا۔ تو اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ وہ صاحب الدور القمر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کا ظہور ایسے دور میں ہوا جب قمر کا نظام غالب اور مؤثر تھا، اور اس دور کے خصوصیات آپ کی شریعت اور نظام میں نمایاں ہو گئی۔ تو یہاں 3 بڑے نجومی پہلو سامنے نظر آتے ہیں۔ پہلے نمبر پر قمری نظام وقت یعنی چاند کا دور انسانی زندگی کے قریب ترین اور سب سے زیادہ قابل مشاہدہ نظام جو کہ یعنی کیلنڈر سسٹم ہے، اسلامی شریعت نے قمری بنیاد پر ہی اس چیز کو رکھا ہے، جیسے رمضان آنا، حج کا اور دیگر احکامات جو ہیں وہ چاند کے مطابق ہی اسلامی مہینوں میں رد و بدل یا تبدیلی واقع ہوتے ہیں۔ گویا کہ آپ صاحب دور القمر ہیں، یعنی آپ کا دیا ہوا نظام وقت خود چاند کی گردش پر قائم ہے، نہ کہ سورج یا کسی اور سیارے پر۔ دوسرا پہلو قمر کا جامع اثر، یعنی نجوم میں قمر کو باقی سیاروں کے اثر کو جمع کر کے ظاہر کرنے والا مانا جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمام انبیاء کے کمالات جمع ہو گئے، جیسے قمر مختلف انوار کو سمیٹ کر زمین تک پہنچاتے ہیں۔ گویا صاحب در القمر کا یہ مطلب یہ بھی ہے کہ آپ وہ جامع ہستی ہیں جن کا جو سابقہ ادوار میں جتنے بھی انبیاء کرام اس کائنات میں تشریف لائے، ان کے ہر ایک کے الگ الگ خصوصیات، تمام خصوصیات آپ کے ذات اقدس میں جمع ہوئے اور آپ کے ذات اقدس کے طفیل سے تمام امتیوں میں تقسیم ہوئے۔ تیسرے نمبر پر دور کی تکمیل، یعنی قمر کا دور چھوٹا ضرور ہے مگر مکمل اور بار بار پورے ہونے والا ہے۔ علم النجوم کے نزدیک جب کوئی بڑا دور اپنے ختم کو پہنچتا ہے تو ایک کامل اور جامع نظام ظاہر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی اسی طرح اختتامی اور تکمیلی دور کی نمائندگی کرتی ہے، جہاں نبوت اور شریعت دونوں تکمیل کو پہنچ گئے۔ تو محترم سامعین کرام، اس پہلو کو اگر جامع انداز میں سمجھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب دور القمر ہے، یعنی آپ کا ظہور اس کائناتی نظام کے مطابق ایک ایسے دور میں ہوا جو تیز، مکمل، جامع اور انسانی زندگی سے قریب ترین تھا، اور آپ کی شریعت بھی اسی طرح سہل، قابل عمل اور قیامت تک جاری رہنے والی ہے، جیسے قمر کا دور مسلسل جاری رہتا ہے۔ تو اس نظریے کو دوسری طریقے سے اگر ہم سمجھا جائے تو علم النجوم میں بعض لوگوں نے اس کی تشریح کچھ یوں کیا ہے کہ ہمارا اس نظام شمسی میں 7 سیاروں کا الگ الگ دور مخصوص ہے۔
ہر سیارے کا دور حکومت 7,000 سال پر محیط ہوتا ہے۔ وہ سیارے شمس ہے، قمر ہے، زہرہ ہے، عطارد ہے، مشتری ہے، مریخ ہے اور زحل ہے۔ ان میں قمر اور شمس کو نیران کہتے ہیں، شمس کو نیر اکبر اور قمر کو نیر اصغر کہتے ہیں۔ زحل، عطارد، مشتری اور مریخ وغیرہ ان 5 کو خمس متحرہ کہتے ہیں۔ متحرہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ 5 سیارے گردش کرتے کرتے اچانک حیران انسان کی طرح کچھ لمحے کے لیے رک جاتے ہیں اور کبھی پیچھے کی طرف واپس آ جاتے ہیں۔ ان میں زہرہ اور مشتری 7 سیارے ہیں، مریخ اور زحل 9 سیارے ہیں، جبکہ عطارد، نحوست اور سعودت دونوں میں مشترک ہے۔ زحل کو سعد اصغر اور مشتری کو سعد اکبر کہا جاتا ہے، اور ان 7 سیاروں میں قمر کے دور کو نیک اور اچھا سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ ہمارے نبی کی پیدائش کے 12 سال بعد دور قمر ختم ہو گیا، اسی وجہ سے آپ کو صاحب دور القمر کہا جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، تو جناب شاہ سید علیہ رحمہ آگے بیان فرماتے ہیں کہ صاحب قران العلویین، تو آپ صاحب قران العلویین ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، قدیم علم النجوم میں سیاروں کو 2 بڑی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک سفلا یعنی نیچے کے جو سیارے ہیں، قمر ہے، عطارد ہے اور زہرہ ہے، اور دوسرے اولا ہے یعنی بالائی سیارے، جن میں سے مشتری اور زحل خاص ہے، اور انہیں دونوں سیاروں کو علویین کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا فلکی دائرہ بلند تصور کیا جاتا تھا اور ان کے ادوار طویل اور اثرات وسیع مانا جاتا تھا، اس لیے انہیں علویین کہا جاتا ہے۔ تو اب دوسرا لفظ جو استعمال کیا ہے، قران۔ تو محترم سامعین کرام، علم النجوم کے اصطلاح میں قران سے مراد 2 سیاروں کا قریب ترین محور میں آ جانا یا 7 ستاروں کا ایک ہی درجے میں ایک ہی دقیقے میں بیک وقت جمع ہونے کو قران العلویین کہا جاتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، ان میں سے مشتری اور زحل کا قران خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ مشتری کا دور جو ہے وہ 12 سال کا ہے اور زحل کا جو دور ہے وہ 29.5 سال کا ہے۔ تو ان دونوں کے باہم رفتار کے فرق کی وجہ سے ان کے قران تقریباً 20 سال بعد واقع ہوتے ہیں، جسے قران صغیر کہا جاتا ہے۔ یا برج کے سلسلے میں جب یہ قرانات ایک ہی عنصر طویل مدت تک جاری رہے تو تقریباً 200 سال، تو اس سے ایک بڑا دور سمجھا جاتا ہے۔ جب مکمل طور پر ایک عنصر سے دوسرے عنصر میں انتقال ہو تو اسے قران الکبیر یا تحویل عظمیٰ کہا جاتا ہے، جس کا دورانیہ سال تقریباً 800 سال تک ہے۔ تو علم النجوم میں مشتری کو سعد اکبر اور زحل کو سعد اور زہرہ کو سعد اصغر، جبکہ زحل کو 9 سے اکبر شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن قران علویین میں خاص طور پر مشتری اور زحل کا اجتماع زیر بحث ہوتا ہے کیونکہ مشتری وسعت، نمونہ اور پھیلاؤ کے ادوار سے متعلق سمجھا جاتا ہے، زحل تحدید، ساخت اور اختتام کے ادوار سے متعلق مانا جاتا ہے۔ ان دونوں کا قران ایک ایسا فلکی واقعہ ہے جس میں ایک طویل المدت نظام آپس میں ایک دوسرے کے درمیان تشکیل دیتے ہیں، یعنی ایک مختصر ٹائم پیریڈ یا مختلف ٹائم پیریڈ میں ہم آہنگی ہو کر ایک نیا زمانہ پیٹرن میں لایا جاتا ہے۔ تو اب یہاں جناب شاہ سید علیہ رحمہ نے
صاحب الدر القمر کا لفظ استعمال کیا۔ صاحب کا لفظ علم النجوم کی اصطلاح میں اس معنی میں لیا جاتا ہے کہ کوئی واقعہ یا شخصیت اس خاص قرآن کے وقت یا اس کے تحت واقع ہو، یعنی اس کا ظہور اس فلکی ترتیب کے ساتھ مربوط ہو۔ لہذا یہاں صاحب القرآن علیین اس لیے شاہ سید علیہ الرحمٰن نے استعمال کیا کہ جناب خاتم النبیین خیر الورا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ان دو سیاروں کے قریب درجے میں آنے کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جس کو جناب شاہ سید علیہ الرحمٰن نے صاحب القرآن علیین کہا۔ آگے فرماتے امتاز من الرسل والانبیاء والملوک والحکم وفاق علیہ، آپ کو تمام رسولوں پر، نبیوں پر، بادشاہوں پر اور حکماں پر امتیاز حاصل ہے کہ اور آپ ان سب پر فضیلت رکھتے، لأنه لم يوجد من اتصف بهذه الصفات السبع الا نبینا وسیدنا ومولانا ومولا الثقلین علیہ السلام، کیونکہ ان 7 اوصاف کے ساتھ کوئی بھی متصف نہیں ہے سوائے ہمارے نبی، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو محترم سامعین کرام، جناب شاہ سید علیہ رحمہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جامع اور ہمگیر اور بے مثال فضیلت کو ایک مربوط انداز میں بیان فرما رہے ہیں کہ اس میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کسی ایک شعبہ یا ایک حیثیت تک محدود نہیں، بلکہ آپ وہ کمال ہستی ہیں جن میں نبوت، قیادت، حکمت اور اخلاق کے تمام اعلیٰ کمالات یکجا ہو گئے۔ جب کہا جاتا ہے کہ آپ تمام انبیاء، رسول، بادشاہوں اور حکماں پر امتیاز آپ کو حاصل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں جتنے بھی بڑی شخصیات گزری ہیں، خواہ وہ روحانی رہنما ہو، سیاسی قیادت ہو یا فکری دانشور ہو، ان سب کی صلاحیتیں الگ الگ دائرے میں محدود تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات میں یہ تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات میں یہ تمام دائرہ ایک ساتھ جمع ہو کر اپنی انتہائی کمال کو پہنچ گئے۔ اسی لیے آپ کی قیادت صرف روحانی نہیں، صرف سیاسی نہیں، صرف فکری نہیں، بلکہ ایک ایسی مکمل قیادت ہے جو انسان کی پوری زندگی کو محیط ہے۔ آگے فرمایا کہ سلام، درود و سلام ہو کانفاس اذا کنت ناطقا بمدح رسول اللہ جدی و سیدی، میری سانس کے برابر جب بھی میں اپنے جد امجد اور سردار خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و سرائے میں لب کشائی کرتا ہوں تو میرے سانسوں کے برابر ان پر درود و سلام ہو۔ یہ رکھ کر دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اسلام کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔